کیونکہ موضوع سے تاریخ کے درخشاں پہلو بیان کرنا ہے ہمارے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ محدث بھی تھے. ان کے والد ایک بڑے عالم شاہ عبد الرحیم، وہ مدرسہ چلاتے تھے دلی میں. یہ خود بڑے عالم، اور عرب میں جا کر انہوں نے بعض علماء سے سند اجازہ اور حدیث سیکھی، اور کتب ستہ کی تعلیم حاصل کر کے آئے. فکری اور منہجی طور پر یہ محدثین کی صف میں اور ان کے فکر کے حامل ہو گئے. مولانا اسماعیل صاحب سلفی گجران والا، جو ہندوستان پاکستان کے تقسیم ہونے کے بعد پہلے سیکریٹری ناظم بنے پاکستان کی جمعیت کے، بڑے زبردست عالم تھے. ان کی ایک کتاب ہے شاہ ولی اللہ کی مسائی، ہندوستان کے نام بھول رہا ہوں، بڑا مشہور کتاب ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے. یعنی اسلام کی جو تاریخ انہوں نے بیان کی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی مسائی جمیلہ، ان کی کوششوں کا بڑی ایک کتاب پڑھنی چاہیے، خاص طور سے طلبہ کو اور دین سے ہندوستان کی تاریخ یا تاریخ اہل حدیث سے ذوق رکھنے والوں کو کتاب پڑھنی چاہیے. تو انہوں نے شاہ ولی اللہ کی تحریک پر بات کی، لیکن ایک طرف ان کا تصوف سے بھی تعلق تھا، اور ان کی شخصیت کو ہمارے یہاں ہندوستان میں لوگوں نے متنازع بنا دیا. دیوبندی حضرات بھی ان کو مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ تقلید کے حامی تھے، جبکہ انہوں نے اپنے آخری وقت کی وصایا میں، بڑا معتدل قلم تھا ان کا، اور عربی ان کی عربوں کی طرح تھی، بہت زبردست. ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، بعض مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، حجت اللہ وغیرہ. تو انہوں نے اپنی وصیتوں میں اپنے شاگردوں کو اور اولاد کو وصیت کی کہ مسلک اختیار کرنا تو محدثین کرام کا مسلک اختیار کرنا، فقہا کا نہیں، صوفیوں کا نہیں، محدثین کا مسلک اختیار کرنا. یہ میں دلیل اس بات کی دے رہا ہوں کہ فکری طور پر وہ محدثین کے منہج پر یا اہل الحدیث کے طریقے پر تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں، تحریروں، دروس اور مجلسوں میں خوب اس کو چرچا کیا. حجت اللہ البالغہ میں بڑی ہمت سے لکھا کہ رفع الیدین کرنے والا میرے نزدیک نہ کرنے والے سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رفع الیدین کے اس بات کی، رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے والا، ہندوستان میں اس کو ترک کیا جاتا تھا حنفی مسلک کے اعتبار سے. اس کی مخالفت کرنے کی ہمت نہیں تھی. شیخ احمد فاخر الہ آبادی نے دلی میں نماز پڑھی ایک مرتبہ جا کے، کٹر شاہ ولی اللہ کے ہم اثر تھے، رفع الیدین سے نماز پڑھ لی. لوگوں نے گھیر لیا کہ تم نے یہ الگ عمل کیا کیا. کہا یہ سنت رسول سے ثابت ہے. مارنے جا رہے تھے. ایک عالم نے کہا میں عالم دین ہوں اور میں جانتا ہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیثوں میں موجود ہے، تم کتابیں لاؤ میں بتاتا ہوں. کہا ہم ایسے نہیں مانیں گے، ہم عالم نہیں ہیں. ہمارے ہندوستان میں، ہمارے دلی میں بڑے عالم ہیں شاہ ولی اللہ، چلیں اگر وہ آپ کی بات کی تائید کر دے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے. پہنچے، سوال کیا، یہ ایسا ایسا عمل کیا، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیثوں میں موجود ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ ہاں صحیح بات ہے، حدیثوں میں ہے. ان کی جان چھوٹی، چھوڑا گیا، وہاں سے نکل گئے. تو شاہ علامہ فاخر نے کہا شاہ ولی اللہ سے کہ بھائی آپ جب جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہیں، آپ خود صاحب علم آدمی ہیں، اور آپ نے مجھے میری تائید بھی کی، تو پھر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا میں عمل کر لیتا تو آج آپ کو بچا نہیں پاتا. اس میں مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، یعنی واقعے کا لطیفہ. واقعہ ہوا، کوئی رفع الیدین بولتے تھے نا کہ اگر ہندوستان میں حالت یہ تھی کہ کسی مسجد میں اگر کوئی صاحب آمین بالجہر کرتا تھا تو اس پر رفع الیدین کیا جاتا تھا. آمین بول دے تو اس کو مارا جاتا تھا. پابندی لگ گئی تھی کہ ہماری مسجدوں میں یہ نہیں کر سکتے. تو افغانی پٹھان کچھ آتے تھے اس وقت دلی میں کپڑا بیچنے. ہمارے علماء اہل حدیث نے ان سے پوچھا، کچھ پٹھانوں کو بلایا اور پوچھا کہ آپ لوگ دن میں کتنا کما لیتے؟ کہا اتنا، اتنے تک بنا لیتے ہیں لگ بھگ. کہا ہم آپ کو اتنا پیسہ دے دیں گے، ہمارا کام ایک کرو. کہا کیا کام کرنا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کی سنت ہے، دیکھیے حدیث بتائی سمجھائی، یہ سنت رسول ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ لے تو آمین کہا جائے. کہا پھر؟ کہا آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ دن بھر جو ہے مختلف مسجدوں میں جو ہم بتائیں گے وہاں جائیے، جہری نمازوں میں آپ امام جب سورہ فاتحہ پڑھے تو آمین کہو بلند آواز سے. کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کریں اور اس پر پیسہ بھی ملے. بالکل کریں گے صاحب. تو یہ مسجدوں میں پہنچے پٹھان صاحبان. تو اب امام وہاں حنفی مسجد میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین، یہ کہہ رہے ہیں آمین، الرحمن الرحیم آمین، مالک یوم الدین آمین، ہر آیت پہ آمین کہہ رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا یہ بھائی یہ کون لوگ آ گئے؟ تو
بتایا کیا کہا؟ بس سنت ہے. کہا سنت تو ولضالین کے بعد ہے، آپ تو ہر آیت پہ پڑھ رہے ہو. کہا ٹھیک ہے آپ کو بولنا ہی ہے تو ولضالین پہ بولو. یہ ایک طریقہ تھا اس بات کا کہ لوگوں کو اس بات کا مانوس بنایا جائے، اور کوئی شخص اگر اہل حدیث بھولا بھٹکا کسی مسجد میں جا کے اس سنت پر عمل کرے تو مار کھانے سے بچ جائے. یہ علماء اہل حدیث کی خدمات کا آپ کو اور ہم کو چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن اس ماحول میں دیکھیے. اسی ماحول کی بات ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جب سب سے پہلے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا تو لوگوں نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا کہ یہ آدمی اللہ کے کلام اور قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی یہ جرت. اندازہ لگائیے آج ہم تو یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں قرآن کے تراجم رکھے ہوں گے، آپ میں سے ہر شخص آسانی سے پڑھ سکتا ہے، تقسیم کر سکتا ہے، خرید سکتا ہے. کوئی بھی عالم یہاں درس قرآن اور درس حدیث دے سکتا ہے. ہندوستان میں یہ جو قرآن و حدیث پڑھایا جا رہا ہے مدارس میں، مساجد میں، اور ہم قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. کوئی میں جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. حنفی علماء سید سلیمان ندوی جیسے لوگوں کو اعتراف ہے کہ یہ جماعت اہل حدیث کی خدمات اور قربانیوں کی برکت ہے کہ قال اللہ قال رسول کی وہ صدائیں جو مدارس سے اٹھنا بند ہو گئی تھی وہ پھر سے سنائی دینے لگی. قرآن کا درس دینا ہندوستان کی مساجد میں اس دور میں جرم تھا. یہ اہل حدیث علماء نے ہمت کی، مار کھایا، چپل سے پتھر سے ہاتھ پیر سے مارا جاتا تھا. محمد جونا گڑھی صاحب کو چپل سے مارا اور کہا، ان کے خاندان کے ایک چشم چراغ اس مسجد میں امام و خطیب تھے، کہ آمین کہو گے؟ کہا انشاءاللہ کہوں گا، اللہ کے رسول کی سنت ہے. یہ کوئی چھوٹے موٹے معاملات یا دو چار واقعات نہیں ہیں، ہر طرف. میں عرض کر رہا تھا سلسلہ وار شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ وصیتیں کی، کتابیں لکھی. کتابوں میں دروس میں انہوں نے اہل حدیث فکر اور مزاج کی ترویج کی، عملاً یہ کام نہیں کر سکے. ان کے بیٹوں میں سب اکثر اہل علم، اب شاہ عبد الغنی، شاہ عبد القادر، شاہ عبد العزیز، انہوں نے کتابیں لکھی، مدارس میں تدریس کی، دروس دیتے تھے، لیکن اپنے شاگردوں کو بتاتے تو تھے لیکن ان کا زیادہ اثر نہیں ہو سکتا.